یہ اہل بیت کی محبت کا چورن بیچنے والے، یہ جھوٹے کذاب، یہ جالوی ہو یا مرزا، یہ اہل بیت کا بڑا نام لیتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے بڑے محب ہیں، اہل بیت کے فرد، یعنی کون نہیں جانتا زین العابدین علی بن حسین، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، مختار کے بارے میں ان کا کیا موقف تھا؟ وہ طبقات ابن سعد کے اندر جو ہے باسندے صحیح موجود ہے۔ ابو جعفر الباقر، ابو جعفر باقر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی اپنے والد سے، ابو جعفر باقر جو ہیں وہ اپنے والد علی بن حسین یعنی زین العابدین رحمہ اللہ، یہ اہل بیت کے فرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی بن حسین یعنی زین العابدین رحمہ اللہ کو دیکھا کعبہ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر، یعنی کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر فالان المختار، کہ وہ مختار ثقفی پر لعنت کر رہے تھے۔ اہل بیت کی محبت کے جھوٹے دعوے داروں، ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو تان کر دیا، کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، اور یہاں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ثابت کرے اس نے صحیح سند کے ساتھ مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ پہلے تو ہم نے روایت پیش کر دی مختار ثقفی سے، خود وہ اس بات کا قائل تھا کہ اس کے پاس جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی علی بن حسین یعنی زین العابدین رحمہ اللہ اہل بیت کے فرد حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، وہ لعنت کر رہے تھے مختار ثقفی پر کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، آپ اس پر یعنی مختار ثقفی پر لعنت کرتے ہیں، وَإِنَّمَا ذُبِحَ فِيكُمْ، اور وہ تو آپ کی وجہ سے ہی قتل کیا گیا، آپ کی وجہ سے یعنی اس کو ذبح کیا گیا، یعنی آپ کی محبت میں۔ جیسے جالوی اور یہ مرزا جو ہے یہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، جھوٹے کذاب، اور پھر اہل بیت کے ہی فرد عقیل بن ابی طالب کے اوپر جو ہے مال کھانے کا، مال کے حریص ہونے کا، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں ان کو ظالم کہتے ہیں، یہ اہل بیت کی محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں نا۔ ایسا ہی مختار ثقفی جو ہے اس نے بھی یعنی چولا پہنا ہوا تھا اہل بیت کی محبت کا، جو ہے وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ تو علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ اہل بیت کے فرد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں انتہو کان کذابا، کہ تم تو کہہ رہے ہو نا کہ ہماری وجہ سے قتل کیا گیا، انہو کان کذابا، وہ جھوٹا تھا، یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا تھا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھے اور اس کو زین العابدین اہل بیت کے فرد حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے جو ہے نا علی بن حسین، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کذاب کہتے ہیں، اور رسول اللہ نے بھی اس کو کذاب فرمایا ہے، اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو ہی کذاب کہا ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے کہا علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہی کذاب تھا جس کو رسول اللہ نے کذاب فرمایا۔ اور رسول اللہ جب کسی کو کذاب فرماتے ہیں تو یہ اصول ہے اور قاعدہ ہے، جب کذاب کہتے ہیں تو اس مراد وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون، 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہاں بھی زین العابدین رحمہ اللہ علی بن حسین اہل بیت کے فرد وہ فرماتے ہیں کہ انہ کان کذابا، وہ جھوٹا تھا۔ مرزا کہتا ہے ہم صرف اس کا اتنا دفاع کرتے ہیں، کوئی ہمیں اسے ثابت کرے کہ اس نے جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کیا ہو باسند صحیح۔ ہم نے ایک روایت باسند صحیح پیش کر دی اس نے کہا کہ میرے پاس یہ تکیے جو پڑے ہوئے ہیں یہاں پر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام اٹھ کر گئے۔ اب جو اہل بیت کے فرد یعنی علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ کان کذابا، یہ جھوٹا تھا، مرزا اس کا دفاع کر رہا ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت کا چورن بیچنے والے جھوٹے اہل بیت کی محبت کے جھوٹے دعوے دار جو ہے یہ مختار ثقفی کا دفاع کر رہا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جو ہے نا اہل بیت اس پر لعنت کر رہے ہیں کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا تھا اور یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا تھا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا تھا، مرزا اس کا دفاع کر رہا ہے، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، اور جو ہے وہ رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے پہلے غزوہ بحر والے، اور معاویہ رضی اللہ کا وہ لشکر تھا جس نے پہلا غزوہ بحر کیا، صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہے۔ تو ان پر یہ تان کرتا ہے، ان پر یہ جھوٹ باندھتا ہے، کوئی حوالہ نہیں دیا کہ شام کے گورنر تھے، تب بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ لعنتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔